اس کے بعد نیکسٹ پرسن ہیں ارمان صاحب. جی بھائی ارمان بھائی. جی السلام اچھا, علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حبیب صاحب. جی حبیب ندوی صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت. ارمان صاحب. جی مفتی صاحب، میں نے ایک بار آپ سے یہ گے رائٹس کے بارے میں سوال پوچھا تھا، مجھے پراپر آنسر ملا نہیں تھا. اس ٹائم پہ پینل بڑا تھا تو وہ اپنے اوپینینس دے رہے تھے تو ٹائم ملا نہیں تھا. میرا ایکچوئل کوشچن یہ تھا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ڈینیل حقیقہ جو ہیں، جو وہ بھی کرٹیسائز کرتے ہیں، جو مسلم اسکالر ہیں کچھ، وہ یہ بولتے ہیں کہ ہم گے جو ایکچوئل جو ہے قوم لوط کے جو پیپل ہیں جو ایکٹ کرتے ہیں اس کو تو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، وہ حرام ہے، لیکن جو ان کے رائٹس ہیں ان لوگوں کے، فار ایگزامپل ان کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا، ان کو پراپر مطلب صحیح طریقے سے بنا بھید بھاؤ سے سوسائٹی میں رکھنا، اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو کیا ہم اس چیز کو صحیح مانیں کہ وہ لوگ صحیح ہیں اس چیز پہ؟ نہیں, ہم اس چیز کو غلط تصور کرتے ہیں, بالکل صحیح نہیں مانتے. یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کی تنقید کی وجہ سے, جس میں دانیل حقیقت جو بہرحال فرنٹ لائن پر ہیں اور بھی دوسرے لوگ ہیں, ہم لوگوں کی اس کنٹینیوس کرٹیسزم کی وجہ سے ان حضرات نے اپنا موقف بدلا ہے. اس میں چاہے یاسر قاضی ہوں یا عمر سلیمان ہوں یا اور بھی لوگ ہوں, ریسنٹلی انہوں نے اپنا موقف اور اپنا اسٹینس بدلا ہے, اور اب یہ لوگ تھوڑا کھل کر میدان میں آئے ہیں. ہماری 10 سال سے شکایت ان لوگوں سے تھی ہی, یہ ہے جوناتھن براؤن ہے یا پورا یقین انسٹیٹیوٹ ہے, ان سے شکایت ہی اس بات کی تھی کہ بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم قوم لوط کے عمل کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں لیکن ان کے اس حق کو سپورٹ کرتے ہیں. جوناتھن براؤن کا بڑا مشہور اسٹیٹمنٹ تھا کہ I don't support gay marriage, but I support the right to get right for gays to get married. اب یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ گے میرج کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن گیز کی شادی کرنے کے حق کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. اس طریقے سے یاسر قاضی کا ایک بہت مشہور اسٹیٹمنٹ تھا جو انہوں نے غالباً ملیشیا میں دیا, اور میں نے بتاتے خود ان سے یہ بات پوچھی یاسر قاضی سے, اور وہ اس کو مجھے مطمئن نہیں کر پائے. تو اس لیے یہ پوری ضروری نہیں ہے کہ میں اس گفتگو کا مکمل حوالہ دوں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ آپ نے بات کی. انہوں نے ان کا اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ مور رائٹس, مور فریڈم فار دیم از مور فریڈم فار اس, کہ اگر آپ قوم لوط کو زیادہ سے زیادہ آزادی دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم مسلمان ہیں جو ایز اے مائنورٹی رہتے ہیں ویسٹ میں, ہمیں بھی خوب زیادہ سے زیادہ آزادی ملے. یہ چیز بنیادی طور پر غلط ہے. ہمارا جو کرٹیسزم ہے وہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت انسان کے تمام لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں اور حقوق کی حمایت کرتے ہیں. مثلا کسی بھی ملک کے سٹیزن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ زندہ رہے, اس کے ساتھ ٹارچر نہ کیا جائے, اس کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہ کیا جائے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک عام چیز ہے. لیکن جب آپ گیز اور لیسبینز کو یا LGBT کو اسپیسیفائی کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کے حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے, تو یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ ان کو, چونکہ جس کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو سپورٹ کریں گے, وہی کانسٹیٹیوشن آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے فریڈم آف ایکسپریشن کو یوز کرتے ہوئے یہ کہیں کہ بھائی ہم تو ان لوگوں کو مائنورٹی نہیں مانتے, یہ لوگ تو مینٹل کلاس ہیں, یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو ذہنی مرض ہے اور اپنے ذہنی مرض کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ انہیں ذہنی مرض ہے. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. کل کو جو ہے پیڈوفائلز کی ایک کمیونٹی کھڑی ہو جائے اور کہے کہ نہیں ہمارے بھی حقوق ہیں, کرمنلز کی کمیونٹی کھڑی ہو جائے اور کہے کہ نہیں ہمیں بھی ایکوالٹی کے حقوق ملنے چاہیے, وغیرہ وغیرہ. کل کو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو نیکروفیلیا کے اندر جو ملوث ہیں اور کہے کہ ہمارے بھی رائٹس ہونے چاہیے. کل کو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو یہ کہیں کہ نہیں ہم تو انفینٹیسائڈ کریں گے, نہیں پیدا ہونے کے بعد بچوں کو قتل کریں گے اور ہمارے بھی حقوق ہونے چاہیے. کل کو ایک وہ کمیونٹی آ جائے جو اپنے آپ کو ایز اے فیری آئیڈینٹیفائی کرتی ہو, مثلا وہ لوگ کہتے ہوں کہ بھائی ہم تو بلی ہیں, کتے ہیں, لہٰذا ہمارے بھی حقوق ہونے چاہیے. کہاں تک آپ چلیں گے ان کے ساتھ؟ تو جو بیسک ایک ہیومن رائٹ ہے وہ سارے انسانوں کے لیے برابر ہے, ان کے لیے ان کا احترام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے اور وہ کرتا ہے. لیکن LGBT کو الگ سے آئیڈینٹیفائی کر کے اور اس کو ہائی لائٹ کر کے یہ کہنا کہ ہم ان کے حقوق کو پروموٹ کریں گے اور پروٹیکٹ کریں گے, یہ چیز غلط ہے. ہم اس کے بالکل خلاف ہیں. سیدھی بات ہے کہ LGBT کوئی مائنورٹی ہے ہی نہیں ہمارے اعتبار سے, اور مائنورٹی کا اسٹیٹس اس کو نہیں ملنا چاہیے. دیٹس مائی پوائنٹ آف ویو.
ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ تو جواب مل گیا، لیکن ان کی پاور اتنی ہے نا، یہ ہر انسٹیٹیوشن میں گھس جاتے ہیں، اور ہمارے اوپر نا فورس آتا ہے کہ ان کو آپ سپورٹ کریں. فار ایگزامپل آئی ٹی انڈسٹری جتنی ہے انڈیا میں، اب یہ پرائڈ منتھ کو مناتی ہے. دوسرا یہ کہ اب وہ میلس آتے ہیں ہمیں کہ نا آپ یہ پروناؤنس یوز کریں، اور جو نہیں کرتا ہے وہ ایک طرح سے پالیسیز کے خلاف. تو ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی پروناؤنس یوز کرنے چاہیے، یا پھر ہمیں بولنا چاہیے نہیں؟ اگر وہ ہم نہیں بولیں گے تو ہمیں جاب سے میں عامر حق صاحب آپ کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ کو بھی بہت بہت گزشتہ عید مبارک، آپ کو بھی، اور جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی دوبارہ سے عید مبارک. صاحب میں جی ریپیٹ کروں گا کوشچن. نہیں آپ کا کوشچن آ گیا تھا. میں انسٹیٹیوشن سے ریگارڈنگ پوچھ رہا تھا مفتی صاحب آپ کہ یہ بتائیے اگر کہ وہ آپ انڈیا میں آئی ٹی میں ہیں، جی انڈیا میں. اور یہ انڈیا میں جو آئی ٹی کمپنیز ہیں، یہ نحوست وہاں آ گئی ہے. جی بالکل، بہت دھڑلے سے یہ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہاں کے جو کیمپس ہیں وہاں پہ پرائڈ مارچ بھی ہوئی ہے. نہیں، ایک تو یہ کہ پرائڈ مارچ ہے، اور ایک یہ کہ بھائی جی نہیں فلا آدمی جو ہے وہ اس کا پروناؤن ہی ہے یا شی ہے، واٹ ایور، یہ سب چیز اس جی طرح کے لوگ ہیں جی آپ کے. جی ہمارے میلس آنے لگے ہے ہمیں کہ آپ کو اس طریقے سے سپورٹ کرنا ہے، مطلب پروناؤنس یوز کرنے ہیں، اگر جو نہیں کرتا ہے وہ پالیسیز کے خلاف ہے تو ایکشن ہو سکتا ہے اس پہ. تو اگر ہم نہیں کرتے ہیں مفتی صاحب تو پھر جاب سے ہاتھ دھونا پڑے گا. تو آپ کیا بہرحال یہ سجیشن دیں؟ مجبوری ہے، یعنی اگر آپ کسی مجبوری کے تحت یہ کام کر رہے ہیں کہ بھئی جاب جائے گی، پھر میں کھاؤں گا کماؤں گا کہاں سے، تو اس کی اجازت ہوگی بھئی ایسی صورت میں کہ جب انسان یہ دیکھیں، آپ دو درجے یاد رکھیں شریعت میں، ایک ہے ضرورت اور ایک ہے حاجت. ضرورت کا تعلق اس وقت سے ہے جبکہ انسان کی جان کے اوپر بنا ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا. ایسی صورت میں مثلا ایک آدمی اتنا بھوکا ہے اور اس کے پاس کھانے کا کوئی آپشن موجود نہیں ہے، اور اس کے سامنے مثلا پورک پڑا ہوا ہے، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ اگر یہ لقمہ میرے منہ میں نہیں گیا تو میری جان چلی جائے گی، یہ بات اس کو پتا ہے. ایسی صورت میں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کو کھائے، کیونکہ جان بچانا ضروری ہے. یہ ہے ضرورت. اچھا، اب دوسرا درجہ ہے حاجت کا. اردو میں دونوں کو ضرورت ہی کہہ دیتے ہیں، لیکن عربی میں حاجت اور ضرورت میں فرق ہے. حاجت کا مطلب انگلش میں بھی دونوں کو کا ترجمہ نیڈ کر دیتے ہیں، لیکن جو اصول فقہ ہے اس کے اعتبار سے ضرورت بہت ایکسٹریم لیول کی نیڈ ہے، اور حاجت ذرا لائٹ لیول کی نیڈ ہے. مثال کے طور پر جو آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی ایک آدمی نے آئی ٹی میں جاب کی، اور پوری آئی ٹی انڈسٹری ایسی ہی ہے کہ اگر آپ نے اس کے نارمز کو فالو نہیں کیا تو آپ کو جاب سے ہاتھ دھو بیٹھنا پڑے گا. آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کیسے کریں گے؟ اور دوسرا پروفیشن آپ کے پاس ہے نہیں، تو آپ ان کو کہاں سے کھائیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیز اب حاجت کے ضمن میں آ گئی. ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی جاب سے آپ فارغ کر دیے گئے فوراً اس انسان کی موت آ جائے گی، ایسا نہیں ہے. زندہ تو وہ پھر بھی رہے گا، لیکن اس حیثیت سے اس طرح نہیں جیسا کہ اس کی خواہش ہے. جو زندگی وہ ڈیزائر کرتا ہے اس طرح کی زندگی اس کو نہیں ملے گی. تو یہ چیز حاجت کے اندر آتی ہے. اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ ایسے موقع پر شریعت فلیکسیبلٹی دکھاتی ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگے کہ نہیں آپ کی جاب چلی جائے گی اور کہیں اور جاب آپ کو نہیں مل سکتی، تو ٹھیک ہے، آپ ان نارمز کو فالو کریں کہ جو آپ کے اوپر انفورس کیے جا رہے ہیں. ہاں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس جاب کو چھوڑ کر دوسری کمپنی میں چلا جاؤں، وہاں یہ ماحول نہیں ہے، مثلا ٹویٹر پر یہ ماحول نہیں ہے، جب تک ایلان مسک ٹویٹر پر ہے تو وہاں یہ ماحول نہیں ہے. آپ جو ہے فیس بک چھوڑ کر ٹویٹر پہ چلے گئے، آپ نے وہاں کی جاب لے لی، تو آپ کو پھر وہی کرنا چاہیے. جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. بس جاتے جاتے میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے یو ایس اے میں کیا حال ہے؟ مطلب اس میں سنا جاتا ہے کہ کچھ لوگ آئیڈینٹیفائی اینیمل سے بھی کرنے لگ گئے ہیں اب. جی تو میں نے ابھی کیا کہا نا، کنڈیشن؟ جی میں نے ابھی کہا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو جانور بھی کہنے لگے. لیکن یو ایس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ابھی تک فریڈم آف ایکسپریشن ہے. تو جس طریقے سے، اور کم سے کم ہم لوگوں کو تو ہے، یعنی ہم چونکہ ریلیجیس آرگنائزیشنز میں ہیں تو ہمارے اوپر الحمدللہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. ہم تو کھل کے تقریر کرتے ہیں ایل جی بی ٹی کے خلاف. عید کے موقع پر میں نے اسی موضوع کے اوپر گفتگو کی تھی. یہ پرائڈ منتھ شروع ہونے والا تھا. پرائڈ منتھ کے دوران جون میں نے کتنی ہی تقریریں کی الگ الگ جگہ پر. تو بہت سے لوگ اس سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن الحمدللہ اگر آپ ہمت والے ہیں تو آپ گفتگو کریں، اور آپ کو کرنا چاہیے اگر آپ کو ماحول میسر ہے. مفتی صاحب میں نے سنا ہے کہ اسکولس میں پڑھانے لگ گئے ہیں وہاں پہ. جی ایسا ہے، جی برا حال ہے اس وقت. جی ٹھیک ہے مفتی صاحب، ٹھیک سب کو ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.